سپریم کورٹ میں نیب ترامیم قلعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری۔ بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس سن رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ کا حصہ ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے لائیو سٹریمنگ کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ مشاورت کے لیے سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے رائل بلو شرٹ، بلو جینز زیب تن کر رکھی ہے۔ میرے خیال میں اس کیس کو براہ راست دکھایا جانا چاہیے، یہ کہنا ہے جسٹس اطہر من اللہ کا۔ آپ کو مکمل سنیں گے۔ چیف جسٹس نے دلائل دیے، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا اپنے دلائل کو صرف براہ راست نشریات تک محدود رکھیں، یہ کہا گیا جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس اہم خبر کے بارے میں۔ آپ کو بتا دیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ کا حصہ ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے لائیو سٹریمنگ کی درخواست دائر کی گئی۔ مشاورت کے لیے سماعت میں وقفہ بھی کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم قلعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کا سلسلہ، اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی جب سماعت ہوئی تھی تو بانی پی ٹی آئی کو پیش کیا گیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ ہم تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ بینچ مشاورت کے لیے اٹھ کر چلا گیا، یہ کہا گیا بینچ کی جانب سے، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے لائیو سٹریم کی حمایت بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے کے پی کی حکومت کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کو مختلف ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ایک وقفہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ سماعت جاری ہے۔ جسٹس امین الدین خان، جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے لائیو سٹریمنگ کی درخواست دائر کی گئی ہے، جبکہ اس سلسلے میں ججز آپس میں مشاورت کر رہے ہیں اور اسی لیے ایک وقفہ کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لائیو سٹریمنگ پر مشاورت کے لیے عدالت میں وقفہ کیا گیا ہے۔ لندن پاکستان ہاؤس میں برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے قومی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میئر لندن صادق خان اور پاکستان میں برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ پاکستانی کو یہ بتانا ہے کہ ہار جیت سے کچھ نہیں ہوتا، ہار جیت سے قطع نظر وہ ٹیم کے ساتھ ہیں۔ محسن نقوی اس اپروچ کے ساتھ کھلاڑی یقیناً امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کر وطن لوٹیں گے۔ I just want to request one thing which we really need for the next 4 weeks. Let us all support our players. It doesn't matter. We all have a full trust on them. We, each and every Pakistani, need to tell them that it doesn't matter if they will win or lose, we need to stand with them. If they will go to USA with this approach, I am telling you, they will bring the World Cup inshallah. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آج آخری T20 میچ اوول لندن میں کھیلا جائے گا۔ اس میچ کی تیاریوں اور ٹیم کمبینیشن پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد یوسف انجم سے، جو وہاں موجود ہیں۔ جی یوسف، بتائے گا آج موسم کی کیا صورتحال ہے، میچ کی کیا تیاریاں ہیں وہاں پر؟ جی بالکل، پاکستان انگلینڈ کے درمیان چوتھا T20 میچ آج اوول گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ یہ وہی اوول گراؤنڈ ہے جہاں 1954 میں فضل محمود نے بہترین پرفارمنس دے کر پاکستان کو پہلی کامیابی دلائی تھی۔ آج کا موسم بھی خاصا اس وقت سرد ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں۔ دوپہر میں ہلکی سی بارش کا یقینی طور پر یہاں پر امکان ظاہر کیا گیا، لیکن شام کو جب میچ ہوگا تو اس سے پہلے بارش کے اتنا زیادہ امکان نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ لندن کا موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کسی بھی وقت یہاں پر دھوپ کے ساتھ ساتھ بادل اور پھر بارش بھی ہو سکتی ہے، اس لیے شائقین کرکٹ کو یہی خوف ہے کہ آج کے میچ میں بھی کہیں بارش نہ ہو، اس سے پہلے جو لیڈز میں میچ ہوا تھا وہ بارش کی نظر ہوتا ہے، بعد میں
जो बर्मिंघम में मैच उसमें पाकिस्तान को 23 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद कार्डिफ में मैच भी वॉश आउट हुआ। तो आज भी बारिश के हवाले से थोड़े से खौफ तो है, लेकिन प्रेडिक्शन यही है कि आज इतनी ज़्यादा बारिश नहीं और ये मैच मुकम्मल होगा। कल यहाँ पर ओवल में पाकिस्तान टीम ने कार्डिफ से सीधा ग्राउंड में पहुंचकर 3 घंटे तक प्रैक्टिस भी की, जिसमें खामियों को दूर करने की कोशिश की ताकि वर्ल्ड कप और आज के मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए अच्छा कम्बिनेशन बनाया जा सके। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान ये आखिरी मैच है। इसके बाद पाकिस्तान टीम ने 1 जून को यहाँ से अमेरिका रवाना होना, जहाँ पर वर्ल्ड कप के मुकाबलों का आगाज़ हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की हिद्दत की। सूरज के तेवर मजीद बिगड़ गए हैं। मुल्क भर में गर्मी अरूज पर है। गर्म हवा के बाद शहरियों का घरों से निकलना महाल हो गया है। सिंध में पारा हाई, जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। आइंदा 2 रोज वस्ती और जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी जाने लेने लगी। कराची में गर्म हवाओं का राज है। दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सूरज के तेवर मजीद बिगड़ गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी ख़जाना और मुतल्लिका अफसरान शरीक हैं। इसी सिलसिले में मज़ीद बात कर लेते हैं और मज़ीद जान लेते हैं। मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं। जी मोहम्मद सलीम, बताएगा इजलास का एजेंडा क्या है, किन उमूर पर बात होगी? जी देखें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास जारी है। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी ख़जाना और मुतल्लिका अफसरान शरीक हैं। आज काबीना का इजलास में 41 एजेंडा आइटम्स पर गौर और फैसले किए जा रहे हैं। तर्जमान वज़ीर आला का ये कहना है कि इजलास में ख़ुसूसी अफराद की ज़मीन के अलॉटमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन में मराद देना, SPR की वैल्यूएशन टेबल अपडेट करना शामिल है। काबीना का सब कमेटी की सिफारिश पर काबीना ने 228 प्राइमरी असातिज़ा की असामियाँ अवार्डों के लिए क्रिएट कर दी हैं। इन 228 नई असामियों में 178 मेल और 50 फीमेल के लिए इजलास में ये आगाही दी गई। जबकि सिंध काबीना ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 9.6 बिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि जो बिल्डर्स अपना मलबा सड़कों के साथ डंप करेगा उसके उठाने की रकम इलाके का SSP अदा करेगा। मैंने पुलिस को हिदायत दी है कि कोई भी मलबा या कचरा इस सड़कों के साथ ना फेंकें। सिंध काबीना ने विलेज सकरन खोसो का 2 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 60.9 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी है। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंध बिजनेस 1 स्टॉप 1 शॉप मुतारिफ करने का फैसला किया है। सिंध बिजनेस 1 स्टॉप 1 शॉप S-बॉस इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन प्लान है। जी सही। मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं, समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी बराह रास्त समाअत की, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। कुछ देर कबल समाअत हो रही थी और फिर जजेस ने वक्फा लिया था। वक्फे के बाद ये फैसला किया गया है कि नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। 5 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है, जिसमें एक जो जस्टिस हैं उन्होंने कहा था कि बराह रास्त नशरियात दिखानी चाहिए, बराह रास्त जो समाअत है वो दिखानी चाहिए, लेकिन इस पर इत्तेफाक नहीं हो सका। बराह रास्त नशरियात दिखाने पर तमाम जजेस का मुश्तरका इत्तेफाक नहीं हो सका, इसलिए दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। समाअत को कुछ देर के लिए मुलतवी किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया कि बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तिलाफ किया था कि बराह रास्त समाअत दिखाई जाए। नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। बराह रास्त नशरियात दिखाने की दरख्वास्त जो है उसे मुस्तरद कर दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस पर जो है इख्तिलाफ किया था। उन्होंने कहा कि अगर बाकी समाअतें बराह रास्त दिखाई जा सकती हैं तो आज की समाअत भी बराह रास्त दिखाई जानी चाहिए। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अक्सरियती राय से अभी भी इख्तिलाफ ही किया है। नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस पर इख्तिलाफ किया है। आपको बताएं कि नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत को बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे जो है मुस्तरद कर दिया गया है। बराह रास्त नशरियात दिखाने की दरख्वास्त खैबर
خیبر پختونخوا حکومت نے کی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اکثریتی رائے سے اختلاف کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سماعت کو براہ راست دکھانا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جو سماعتیں ہیں وہ براہ راست نشر کی گئی تھیں، لیکن اس بار درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ براہ راست نشریات دکھانے کی یہ درخواست تھی جسے مسترد کر دیا گیا۔ براہ راست نشریات دکھانے کی درخواست خیبر پختونخوا حکومت نے کی تھی اور اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اکثریتی رائے سے اختلاف بھی کیا ہے اور جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اگر باقی سماعتیں براہ راست دکھائی جا سکتی ہیں تو پھر اس سماعت کو بھی براہ راست دکھایا جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت جو ہے آج کی سماعت میں موجود تھے اور وہ آن لائن ویڈیو کال کے ذریعے موجود تھے، اس وجہ سے جو سماعت ہے اسے براہ راست نشر کرنے پر سوال اٹھا تھا اور جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا تھا کہ سماعت کو براہ راست دکھانا چاہیے۔ پھر کچھ دیر سماعت میں وقفہ ہوا، وقفے کے بعد جو ہے نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماعت سے ریلیٹڈ درخواست جو ہے اس کے اوپر سماعت ہوئی اور نشریات براہ راست دکھانے کی درخواست کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ابھی بھی تمام جو فیصلے ہیں اور اس میں اختلاف رکھا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اکثریتی رائے سے ابھی بھی اختلاف کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ کچھ دیر کے قبل اس میں وقفہ لیا گیا تھا، وقفے کے بعد درخواست کو مسترد کیا گیا اور اب براہ راست نشریات دکھانے کی درخواست کو مسترد کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز شریک ہوئے۔ فورم نے شہداء کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ فورم کا ملک کی سلامتی، حفاظت اور خود مختاری کے لیے مسلح افواج کے افسران اور جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 83ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ فورم نے شہداء کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خالد محمود سے۔ جی خالد، بتائیے گا۔ جی دیکھیں جی، آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوا اور اس میں جو ہے جہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال کے اوپر تفصیلی بات چیت کی گئی، وہاں پہ جو پاک فوج نے قربانیاں دی ہیں جو میں اس حوالے سے شہداء کی جو قربانیاں ان کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی بھی کی گئی اور فورم نے ملک کی حفاظت، سلامتی اور خود مختاری کے لیے مسلح افواج کے جو افسران ہیں ان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے علاوہ فورم نے جیو اسٹریٹجک حالات، قومی سلامتی کے لیے ابھرتے ہوئے چیلنجز اور ملٹی ڈومین خطرات سے نمٹنے کے لیے جو پاک فوج کی حکمت عملی ہے اس کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی اور شرکاء کو پاک فوج کو جو جدید بنانے اور فیلڈ فارمیشن کے لیے جو لاجسٹک سپورٹ مہیا کی گئی ہے اس کی تکنیکی جو تخیلات ہیں اس کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ فورم نے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف جو مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی اور افغان اتھارٹی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھانے کے لیے بھی بات چیت کی گئی اور فورم نے اس بات کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام طرح ہمارے تحفظات کے باوجود دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا اور جو لوگ بھی سرحد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ فورم نے جو ہے پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر سیکورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو جو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے ان کے خلاف بھی عزم کا اظہار کیا کہ ان کی جو جہاں پہ دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے اس کو ہر صورت میں ختم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فورم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو نئے ضم شدہ اضلاع آئے تھے ان کی جو بے شبہ قربانیاں ہیں امن کے قیام کے لیے ان کو بھی سراہا۔ فورم نے بلوچستان میں جو سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے جو ضرورت ہے اس پر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے گا اور اسی ڈیولپمنٹ کے ذریعے جو ہے ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کو پشپنا ہی غیر ملکی اسپانسر پراکسیوں کے ذریعے جو کی جا رہی ہے اور بلوچستان کے نوجوانوں کو جو امن اور ترقی سے دور رکھا جا رہا ہے اس کی جو ہے کلا کما کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اوور آل جو ملک کی سلامتی سیکورٹی کی صورتحال ہے اس کا بھی ڈسکس کیا گیا اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام پر اقدامات کیے جائیں گے۔ جی صحیح۔ اچھا خالد محمود بتائے گا کیا اس طرح کی کانفرنس سے جو دوسرے ممالک ہیں یا دشمن ہیں ذرائع انہیں کیا واضح میسج ملے گا کہ ہم سب متحد ہیں اور اپنے شہداء کے ساتھ ہیں؟ جی دیکھیں جی، آج فارمیشن کمانڈر کا اجلاس تھا، اس میں تمام ایشوز آتے ہیں، ملک کی جو اندرونی سلامتی کی صورتحال ہے، دہشت گردی ہے، وہ تمام ایشوز آتے ہیں اور جو لوگ
باہر سے آकर دہشت گردی کرتے ہیں، پراکسی وار میں حصہ لیتے ہیں اور جو پاکستان کی سرزمین پر آ کر دوسری سرزمین استعمال کرتے ہیں اور ان کے خلاف بھی جو کارروائیاں کی جاتی ہیں اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. خاص کر جو افغانستان سے پاکستان کے اوپر جو دہشت گردی کی ایک جنگ مسلط کی گئی ہے، یہاں پہ آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں افغان نیشنل انوالو ہوتے ہیں. دہشت گرد جہاں بھی مارے جاتے ہیں ان کے پاس سے جو شناخت نکلتی ہے وہ افغانستان کی ہوتی ہے. لہذا پاکستان نے آج یہ معاملہ پھر اس فورم پر اٹھایا ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور اس معاملے پاکستان نے یہ معاملہ ایک بار پھر فورم پر اٹھایا. خالد محمود، آپ کا شکریہ.